اس ویڈیو میں ہم یہ بات جانیں گے کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کیوں ضروری ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھوں گا اور ان مثالوں کو ہم ون بائی ون ریویو کریں گے اور پھر اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کیا ہمیں انویسٹمنٹس فیوچر کے لیے یا لانگ ٹرم کے لیے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس انالیسس کے لیے ہم 12 سال کا دورانیہ استعمال کر رہے ہیں، 2012 سے 2024 تک کا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیٹس سے جنوری 2012 میں آپ کے پاس 9 لاکھ روپے تھے اور آپ نے اس کو تجوری میں رکھا اور آج آپ نے اس کو نکالا تو آپ کے پاس ابھی بھی 9 لاکھ روپے ہی ہیں۔ اب اس میں آپ کی انیشل سیونگز میں کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ جو 9 لاکھ کی مالیت تھی یا اس کی پرچیزنگ پاور تھی 2012 میں، اب وہ 2024 میں وہ نہیں رہی۔ سو یو کین بائی لیس ود دیٹ منی۔ اب دوسرا سیناریو یہ ہے کہ چلیں آپ کے پاس 9 لاکھ روپے تھے 2012 میں، آپ نے کیا کیا، آپ نے اس پہ USD خرید لیے، US ڈالرز خرید لیے اور وہ US ڈالرز آپ نے تجوری میں رکھ دیے۔ رفلی $10,000 بنتے ہیں اس زمانے میں، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ نے $10,000 اٹھا لیے اور اس کو روپوں میں کنورٹ کر لیے تو یہ تقریباً 27 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اچھی انویسٹمنٹ ہے، بری نہیں ہے۔ آئی تھنک لائک اسٹل آپ نے مارکیٹ کے حساب سے اپنے پیسے بچائے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈالر بھی ایک کرنسی ہے اور اس کی ویلیو ڈی ویلیو ہوئی ہے پچھلے 12 سالوں میں۔ ریئل لائف کی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ 2019 تک دودھ کا ایک گیلن 99 سینٹس تک کا ہوا ہوتا تھا اور کبھی کبھی ڈیل آتی تھی وہ 75 اور 50 سینٹس کا بھی ہوتا تھا۔ اب وہ دودھ کا ایک گیلن $2.5 کا، $3 کا، بلکہ کئی جگہوں پہ $4 کا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ڈالر بھی تھے اور آپ نے ڈالر سیو کیے تو ڈالر بھی اتنے عرصے میں ڈی ویلیو ہو چکا ہے۔ اب تیسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں اسٹاک مارکیٹ کی۔ آپ کے پاس 9 لاکھ روپے ہیں 2012 میں، آپ نے فرسٹ اس کو $10,000 میں کنورٹ کیا اور پھر اس $10,000 سے آپ نے یا ٹیسلا کا سٹاک لیا یا نیٹفلکس کا سٹاک لیا یا امیزون کا سٹاک لیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہی سٹاک میں آپ نے انویسٹ کیا، تینوں میں سے آپ کے پاس چوائس تھی۔ اب ہائپوتھیٹیکلی آپ نے سارا کا سارا پیسہ، وہ جو $10,000 تھے آپ کے پاس، آپ نے ٹیسلا کے سٹاک میں لگا دیے، تو وہ $10,000 آج کے مطابق آلموسٹ $1 ملین ہیں، مطلب $9,06,200، یعنی تقریباً اس میں 9,000% گروتھ آئی ہے 2012 سے۔ چلیے وہ سارے 10 کے $10,000 آپ نے ٹیسلا کے بجائے نیٹفلکس میں لگا دیے ہوتے ہیں تو آج آپ کے پاس $3,80,000 ہوتے ہیں لگ بھگ، جو کہ آلموسٹ 3700% گروتھ بنتی ہے 2012 سے اب تک۔ چلیے ٹیسلا نہ صحیح، نیٹفلکس نہ صحیح، آپ نے وہ 10 کے $10,000 امیزون میں لگا دیے ہوتے ہیں تو آج آپ کے پاس لگ بھگ $2,10,000 ہوتے ہیں، جو کہ 2000% گروتھ بنتی ہے 2012 سے اب تک۔ چلیے اس کو تھوڑا سا اور بھی سمپلیفائی کرتے ہیں۔ لیٹس سے آپ نے $1 ٹیسلا میں 2012 میں لگایا ہوتا تو آج آپ کے پاس $90 ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے وہی $1 نیٹفلکس میں لگایا ہوتا تو آج آپ کے پاس تقریباً $38 ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے وہی ڈالر امیزون کے سٹاک میں لگایا ہوتا تو آج آپ کے پاس تقریباً $21 ہوتے ہیں۔ تو آپ کی سیونگز کی گروتھ تبھی پاسبل ہے اگر آپ اس کو پراپرلی انویسٹ کریں۔ اگر آپ کی سیونگ تجوری میں پڑی ہے، لاکر میں پڑی ہے، تو وہ سیف تو رہے گی، لیکن اوور دا ٹائم اس کی اپنی ویلیو ڈکلائن ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے فیوچر میں کوئی چیز خریدنی ہے یا اپنے پیسوں کی جو ویلیو ہے اس کو برقرار رکھنی ہے تو آپ نے پھر پراپرلی انویسٹ کرنا ہوگا۔ سٹاک کی میں نے ویسے ہی آپ کو اگزامپل دے دی، آپ کسی اور چیز میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو اوور دا ٹائم پراپر ریٹرن دے، تاکہ جب آپ فیوچر میں کوئی چیز خریدیں، گھر خریدیں، گاڑی خریدیں یا جو چیز بھی آپ نے خریدنا ہو تو وہ اس کی ویلیو کے مطابق پیسے آپ کو دیں۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بائے۔